لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے. پہلے عشرے کے کچھ ایام اور کچھ راتیں ہمارے سامنے گزر چکی ہیں. اس مہینے کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے ثواب کے اعتبار سے اضافے کی چیز بناتے ہیں. اس مہینے کی اصل عبادت فرائض کے اعتبار سے روزہ ہے اور سنن کے اعتبار سے تراویح ہے. روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا ہے. رمضان المبارک میں جو روزوں کی فرضیت نازل ہوئی ہیں وہ ہجرت کے دوسرے سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے 9 سال روزے رکھ کر دنیا سے رحلت کر گئے. یعنی کہ غزوہ بدر کے 1 مہینہ کچھ دن پہلے روزے فرض کیے گئے ہیں. ابتدائے اسلام میں ایام 20 اور اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے فرض تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے تو اس وقت ایام 20 اور عاشورہ کے روزوں کو سنت قرار دیا گیا اور رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا. آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. تو من قبلکم سے مفسرین نے نصارہ مراد لیے ہیں. نصارہ کے روزے رمضان المبارک میں فرض کیے گئے تھے اور نصارہ رمضان میں روزے رکھا کرتے تھے. لیکن رمضان چونکہ کبھی سردیوں میں آتا، کبھی گرمیوں میں آتا، اور جس کی وجہ سے ان کے روزمرہ کے معمولات میں فرق پڑ جاتا اور اسی طریقے سے کاروباری اعتبار سے ان میں کافی مشقتیں اٹھانے پڑتی، کچھ خسارہ بھی انہیں نظر آتا، جس کی بنا پر نصارہ نے اس کو بدلنا چاہا اور بدل دیا. موسم ربیع میں جس میں ان کو کوئی نقصان نہ ہو، ایسے موسم میں انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے اور 30 روزوں کی جگہ انہوں نے 10 روزوں کا اضافہ کر لیا. یہ اس لیے کہ جس کو انہوں نے اپنے من سے بدلا تھا اس کا کفارہ شمار کیا. نصارہ کے بادشاہ کو ایک مرتبہ بیماری لاحق ہوئی. اس کے منہ میں کوئی تکلیف شروع ہو گئی. اس نے نظر مانی کہ اگر میری یہ تکلیف ختم ہو جائے
تو میں ہفتے کے روزے مزید رکھوں گا۔ لہذا اس کو افاقہ ہوا، شفایابی ہوئی، اس نے روزے رکھا۔ اس کے بعد چل کر نصارہ میں جو اس کے بعد دوسرا بادشاہ اس زمانے کا رہا، اس نے اور 10 روزوں کا اضافہ کر دیا، یعنی انہوں نے رمضان المبارک میں جو روزے ان پر فرض کیے گئے تھے اس میں ترمیم کی اور اس کو بدل دیا۔ لیکن امت محمدیہ میں رمضان المبارک کے روزے شروع سے جو فرض کیے گئے انشاءاللہ قیامت تک یہی فرض رہیں گے۔ جیسے قرآن کریم کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، یا اگر کر دے تو مسلمان اس کو قبول نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی اور اس میں کوئی شک شبہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ بہرحال رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کیا، الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال سے انسان جنگ میں اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے بچاؤ کا سہارا بناتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے، یعنی نفسانی خواہشات سے انسان بچے، اسی طریقے سے ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جہاں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فإنہ، یوں فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس نکاح کی طاقت نہ ہو اس کے لیے فرمایا وہ روزے رکھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس کی شرمگاہ یعنی فرج کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ روزہ انسان کے نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں تمام نوجوانان اسلام سے عاجزانہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہیں اسے کبھی ترک نہ کرے بلا عذر۔ کسی کو کوئی حقیقی عذر ہے تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے، جیسا کہ کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ فی الوقت روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں چل کر وہ اچھا ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، شفایابی اس کو مل جائے، تو پھر اس کو ان دنوں کی جتنے دن اس کے روزے گئے ہیں اس کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے۔ مسافر ہے، لہذا سفر ایسا ہے بہت طویل ہے، مشقت والا ہے اور اس کی مسافت بھی دوری کی ہے، تو ایسی صورت میں مسافر کے لیے بھی گنجائش دی ہے، لیکن یوں فرمایا کہ جب وہ سفر سے لوٹ جائیں تو رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں جتنے روزے اس کے سفر میں چلے گئے ہیں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے عذر کے ایام میں عورتوں کے لیے گنجائش دی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں اور پھر بعد میں چل کر اس کی قضا کر لے۔ یا پھر کوئی بوڑھا جو بالکل لاغر ہو چکا ہے، ایسا یا پھر ایسا مریض ہے جس کے شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، اب اس کا آخری وقت چل رہا ہو، تو اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو جتنے روزے اس نے پائے ہیں تو اس کی وہ قضا تو نہیں کر سکتا فوت ہونے کی وجہ سے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، وہ اس کی طرف سے اس کا کفارہ ادا کر لے۔ مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے روزمرہ پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ روزہ ڈھال ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روزے کی حفاظت کر لے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے ادا کرتا ہوں، اور روزہ تو میرے لیے ہیں، ویسے ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔
نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، جو بھی عبادت کرے، صدقہ خیرات کرے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی۔ ایک روایت میں اجزا ذکر کیا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اجزا بھی کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کا بدلہ میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ بڑے فخر کی بات ہوگی روزے داروں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ اے بندے، تو نے میرے لیے بھوکا رہنا پسند کیا، پیاسا رہنا پسند کیا، گرمیوں کے ایام چل رہے ہیں، ان دنوں میں تجھے شدید پیاس لگنے کے باوجود تو میرے خاطر، میری رضا کے خاطر بھوکا اور پیاسا رہا، میں تجھے اس روزے کا بدلہ یہ دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ بندے سے سچی محبت کی دلیل ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا نام ہی الریان لکھا ہوا ہے کہ جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف الصائمون یعنی کہ روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس میں روزے داروں کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا ولی بننے کا اصل ذریعہ روزہ ہے۔ اس کا اہتمام کیا جائے اور اس روزے میں غیبت، چغل خوری، چغلی، ان ساری چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے اور جھوٹ سے خاص طور پر پرہیز کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں دوسری جگہ یوں بھی فرمایا ہے کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔